ہندوستان کی حالت بہت خراب ہے، مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نازک حالت ہے۔ میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا چاہوں گا کہ CAB اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے یہ لفظ سنا ہوگا NRC۔ اب میں اس کے بارے میں کچھ باتیں بتا دیتا ہوں۔ NRC میں جو آدمی پاس کر جائے گا، NRC ایک قانون ہے، اس میں جو آدمی پاس کر جاتا ہے اب جو ہے وہ تو کامیاب ہو گیا، وہ ہندوستان میں رہے گا۔ یہاں اب CAB ایک نیا قانون آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا نام NRC میں نہیں آئے گا وہ تو ہندوستانی نہیں ہوں گے، ان کو جو ہے ہندوستانی نہیں مانا جائے گا قانون کے اعتبار سے۔ تو جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں اگر ان کا نام NRC پہ نہیں آیا تو اب بھی ان کو ہندوستانی مانا جائے گا CAB قانون کے اعتبار سے۔ اب CAB قانون کے اعتبار سے مسلمانوں کو، صرف مسلمانوں کو، NRC میں جن مسلمانوں کا نام نہیں آئے گا ان کو ہندوستانی قرار نہیں دیا جائے گا۔ اب میں اس بارے میں سب سے پہلے جناب اسد الدین اویسی صاحب کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بل کا بھرپور مخالفت کیا، انہوں نے اس کو جو ہے بھرپور جو ہے اس کو رد کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ لیکن میں افسوس ایسی بڑی بڑی تنظیموں پہ کرتا ہوں جن کے افراد ہندوستان کی گلی گلی میں موجود ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سمجھ پا رہے ہوں کہ میرا اشارہ کدھر ہے۔ ہندوستان میں اتنی بڑی بڑی تنظیمیں اب بھی موجود ہیں کہ جن کے چاہنے والے، جن کے تحت کام کرنے والے، جن کے ممبر ہندوستان کی گلی گلی میں موجود ہیں، لیکن وہ بڑی بڑی تنظیمیں اپنے آپ کو قائد کے روپ میں، اپنے آپ کو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے وقف کرنے کے جو ہے دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ بات ہے کہ آج مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور ہماری بڑی بڑی تنظیمیں ہم جن کو قائد کر کر پکارا کرتے تھے وہ آج خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ اور میں ان لوگوں کو بھی سلام کرتا ہوں جنہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے، جنہوں نے اپنے قائد کو لے کر وہاں اپنے علاقے کے بڑے عالموں کو لے کر، بڑے لوگوں کو لے کر، اپنے قائدوں کو ساتھ میں لے کر اس بل کے خلاف احتجاج کیا۔ لیکن اتنی بڑی بڑی تنظیمیں جو پوری دنیا میں پورے ہندوستان میں کام کر سکتی ہے، لیکن وہ آج خاموش ہے۔ کیوں احتجاج نہیں کیا جا رہا ہے؟ ان سے احتجاج کیوں نہیں کروایا جا رہا ہے؟ ہاں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر پورے ہندوستان کی گلی گلی میں یہ احتجاج کیا جائے، کوئی مائیکل لال ایسا ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا ہے کہ اس بل کو پاس کر دے۔ احتجاج تو کر کے دیکھیں، کیوں نہیں احتجاج کر رہے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کھل کر احتجاج کریں۔ جہاں پر بھی میں مسلمانوں کو اپنے دل کی بات کہتا ہوں، یاد رکھو اگر تمہارے اس ملک کی حفاظت کے لیے تمہیں پکارا جائے، تمہیں بلایا جائے تو سب کچھ چھوڑ کر تمہیں احتجاج میں شامل ہونا ہے، ورنہ یاد رکھو اس ہندوستان سے تم نکال دیے جاؤ گے، تمہیں یہاں سے اٹھا کر پھینک دیے جاؤ گے تم۔ مسلمانوں، وہ وقت آ گیا کہ ایک جگہ ہو جاؤ، اپنے اختلافات کو چھوڑ دو، اپنے درمیان جو دیوبندیوں کا، بریلیوں کا، اہل حدیثوں کا جو اختلاف ہے اسے اب چھوڑ دو۔ اب تو تمہاری زندگیوں کا سوال ہے، تمہاری نسلوں کا سوال ہے۔ نکلو، اپنے علاقے کے قائدوں کو پکڑو، ان سے کہو کہ احتجاج کیا جائے۔ اگر میں کہتا ہوں اگر تم نے احتجاج بھرپور انداز میں کیا، یقیناً یہ بل قابل عمل نہیں ہوگا۔ اس بل کو رد کرنے کے لیے حکومت مجبور ہو جائے گی، اور ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ احتجاج کرنے ہیں تاکہ ہم حکومت کو مجبور کر سکیں کہ یہ بل رد ہو جائے۔